بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفا آن لائن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ قرآن فہمی صفا کا خاص موضوع ہے۔ آج کی مجلس میں ہم اسی موضوع کے تعلق سے آیت الکرسی کی اہمیت و خصوصیت اور اس کی روشنی میں جو حق تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ اس میں کیا گیا ہے، ان میں سے چند صفات کا آپ کے سامنے تذکرہ کرتے ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں ایک حدیث پاک نقل کی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ یعنی عظمت کے لحاظ سے، درجے کے لحاظ سے، مرتبے کے لحاظ سے سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آیت الکرسی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک کی تمام آیتوں کی جو سردار ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ آیت الکرسی قرآن پاک کی تمام آیتوں کی سردار ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس میں کون سی ایسی خصوصیت ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو قرآن پاک کی تمام آیتوں کا سردار کہا گیا ہے اور اس کو سب سے بڑی آیت کہا گیا ہے، سب سے عظمت والی اور رتبے والی آیت اس کو قرار دیا گیا ہے، آیت الکرسی کو؟ اس میں کون سی ایسی خصوصیت پائی جاتی ہے؟ علماء کرام نے بیان فرمایا ہے، مفسرین تحریر فرماتے ہیں کہ آیت الکرسی میں حق تعالیٰ کا تعارف اچھی طرح کرایا گیا ہے۔ حق تعالیٰ کی ذات کا اور حق تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ جس انداز سے آیت الکرسی میں آیا ہے، دوسری آیتوں میں اس انداز اس کا تذکرہ نہیں آیا ہے۔ ہم ان میں سے چند صفات کا، حق تعالیٰ کی چند صفات کا تذکرہ آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه۔ یہاں پر حق تعالیٰ کا جو حق تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہیں اس میں الحی القیوم بھی کہا گیا ہے۔ الحی حق تعالیٰ کی صفت ہے اور ایسی صفت ہے کہ کوئی اس میں اس کا شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ حی ہے، یعنی ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اس پر موت طاری نہیں ہوگی، اس پر موت نہیں آ سکتی۔ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں اور جتنی مخلوقات ہیں سب کی سب فنا ہو جانے والی ہیں۔ حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ دنیا کی ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے، صرف حق تعالیٰ کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ ایک موقع ایسا آئے گا کہ سب کی سب ساری چیزیں سب فنا ہو جائیں گی اور حق تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، انک میت وانہم میتون، کہ محمد تم پر بھی، تمہاری بھی روح پرواز کرے گی اور تم پر بھی موت طاری ہوگی اور لوگ بھی مر جائیں گے، لیکن حق تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ اس پر موت طاری نہیں ہوگی۔ یہ الحی کا مطلب یہ ہے، اور القیوم کا مطلب یہ ہے کہ جتنی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزوں کو پیدا کیا ہے، تمام چیزوں کی نگہداشت کرنے والا، اس کی حفاظت کرنے والا، اس کو سنبھالنے والا، اس کو پیدا کرنے والا اور اس کو سنبھالنے والا اور اس کو قائم کرنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ اس نے پہاڑوں کو پیدا کیا، اس نے دریاؤں کو پیدا کیا، اس نے ساری مخلوقات کو پیدا کیا، اور ہر چیز کا سنبھالنے والا، نگرانی والا، تربیت کرنے والا وہ رب العالمین ہی ہے۔ یہ القیوم کا مطلب ہی یہی ہے، یہ سب کو قائم رکھنے والا، شجر حجر یعنی جتنے پہاڑ ہیں، درخت ہیں، دریا ہیں، سب کی نگرانی کرنے والا اور سب کو سنبھالنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوگی تو ساری چیزیں یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گی، ریزہ ریزہ ہو جائیں گی۔ قرآن پاک میں دوسرے موقع میں آیا ہے کہ پہاڑوں کے متعلق سوال کیا لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، کہ قیامت کے موقع پر ان پہاڑوں کا کیا ہوگا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا گیا کہ آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ وہاں اس موقع پر تو اللہ تعالیٰ ان پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دے گا، سب یہ ریزے ریزے ہو جائیں گے یہ۔ اور دوسرے موقع میں فرمایا، کالعہن المنفوش، ایسے ہو جائیں گے کہ جیسے دھنی ہوئی جو روئی ہوا کرتی ہے، اڑا کرتی ہے، اس طرح بالکل اس کے ریزے ریزے ہو جائیں گے، ریت بن جائے گا پہاڑ بھی اور یہ روئی کی طرح اڑے گا یہ۔
تو القیوم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب چیزوں کی نگرانی کرنے والا، سنبھالنے والا، رکھوالی حفاظت کرنے والا، اور حتیٰ کہ چھوٹا جو بچہ ہو ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے اس کی نگرانی کرنے والا، اس کو سنبھالنے والا اللہ تعالیٰ ہی۔ مرغی کے انڈے کے اندر جو چوزا ہوتا ہے اس کو سنبھالنے والا اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ پہاڑوں کو سنبھالنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ دریا کو سنبھالنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حی بھی ہے اور قیوم بھی ہے، الحی القیوم۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اتنی ساری چیزوں کو سنبھالنے والا ہے تو اس پر وہ تھک جاتا ہوگا، اس پر نیند کا غلبہ آتا ہوگا، اس کو اونگ آتی ہوگی، آرام کا تقاضا ہوتا ہوگا، راحت کا تقاضا ہوتا ہوگا، تو کہہ دیا نہیں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ تو نیند آتی ہے، اور نیند تو بہت بات کی بات ہے، اس کو نیند کا جھونکا بھی نہیں آتا ہے، اس کو اونگ بھی نہیں آتی ہے یہ، اور نیند کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اس پر کبھی نیند طاری نہیں ہوتی ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ آگے فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے آسمان اور زمین کے درمیان، آسمان میں اور زمین میں، سب کچھ اسی کی ملک ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، اور سب کچھ اس کی قدرت میں ہے، اس کے تابع ہے یہ۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اے اللہ آپ جس کو دے دیں کوئی اس کو چھیننے والا نہیں ہے، کوئی اس سے چھیننے والا نہیں ہے، ولا معطی لما منعت، اور جس کو آپ نہ دینا چاہیں نہ دیں، کوئی اس کو دینے والا نہیں ہے۔ سب کچھ آپ کی قدرت میں ہے، سب کچھ آپ کی ملک میں ہے۔ آپ جس کو چاہتے ہیں حکومت دیتے ہیں، آپ جس کو چاہتے ہو ملک دیتے ہیں۔ انت مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ آپ مالک الملک ہیں، جس کو چاہتے ہیں ملک دیتے ہیں، حکومت دیتے ہیں، جس سے چاہتے چھین لیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں ذلت دیتے ہیں۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے اللہ ہی کی ملک ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون سی ذات ہے، کون شخص ہے، کون ہے وہ جو اس کے سامنے کسی کی سفارش کر سکے اس کی اجازت کے بغیر۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جب سب کچھ اس کی ملک ہے اور وہاں پر کسی کا حکم نہیں چل سکتا، کسی کا زور نہیں چل سکتا، کیونکہ اس کی ملک ہے، حاکم وہی ہے، ان الحکم الا للہ۔ تو اب کوئی کہہ سکتا کہ بھائی چلو زور تو نہیں چل سکتا، سفارش کے ذریعے کچھ کام چل رہا ہے، سفارش کی جائے وہاں پر، اور سفارش کے ذریعے کچھ زور و دباؤ ڈال دیے جائے۔ ایسا ہوا کرتا ہے جیسے دنیا میں دیکھا کرتے ہیں، کوئی حاکم ہے، بادشاہ ہے، کوئی بڑی شخصیت کا مالک ہے، تو وہاں پر لوگ سفارش کرتے ہیں اور وہ مغلوب ہو جاتا ہے اور دباؤ میں آ کر لوگوں کی سفارش کو قبول کرتا ہے۔ لوگ کہتے کہ نہیں آپ کو تو قبول کرنا پڑے گا، شرما حضوری میں یا دباؤ میں آ کر سفارش کو قبول کرتا ہے۔ تو یہاں پر بھی شاید کوئی اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی سفارش کرے اور اللہ تعالیٰ مجبور ہو جائے سفارش کرنے پر، کہہ نہیں ایسا نہیں ہوگا۔ من ذا الذی یشفع عنہ الا باذنہ، کون ہے وہ جو اللہ کے سامنے سفارش کرے اس کی اجازت کے بغیر؟ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا، اور سفارش کرنا تو بہت بات کی بات ہے۔ قیامت کے روز جب سب کے سب لوگ کھڑے ہوں گے، فرشتے بھی سب بستہ کھڑے ہوں گے، روح اور فرشتے سب بستہ کھڑے ہوں گے، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، کسی کی بات کرنے کی ہمت نہ ہوگی، کسی کی مجال نہ ہوگی کہ وہاں پر چوں کر سکے، کچھ بول سکے، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہی حال شفاعت کا، سفارش کا بھی ہوگا۔ حدیثوں میں آیا کہ سب سے پہلے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کرنے کا اختیار دیا جائے گا۔ مسلم شریف کی روایت میں اس کی تفصیل آئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ لوگ نبیوں کے پاس جائیں گے، سارے انبیاء علیہ السلام معذرت کر دیں گے، میرے پاس آئیں گے، میں اللہ کے حضور میں جاؤں گا اور سجدے میں گر جاؤں گا، اور اللہ تعالیٰ کچھ کلمات کی میرے دل میں القاء کرے گا۔ حق تعالیٰ کی تسبیح اور تقدیس میں انہی کلمات کے ذریعے کروں گا جو اللہ تعالیٰ اسی وقت میرے دل میں القاء کرے گا، اور دیر تک میں سجدے میں پڑا رہوں گا جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا یا محمد ارفع راسک، سر کو اٹھاؤ، سل تعطیٰ اشفع تشفع، سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی، اور سفارش کا، شفاعت کا آپ کو وہ مقام حاصل ہوگا جو کسی کو حاصل نہ ہوگا، جس کو قرآن پاک میں مقام محمود سے تعبیر کیا گیا ہے۔ حدیثوں میں اس کی تفصیل آئی ہے، اور انبیاء علیہ السلام کی سفارش کے بعد سب سے بڑا جو رتبہ ہوگا وہ علماء کرام کا ہوگا، پھر شہداء کرام کا ہوگا۔ ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ ایک شہید کی سفارش کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ 70 لوگوں کی مغفرت فرمائے گا اور ان کو جنت میں داخل کرے گا۔
اور علماء کے تعلق سے فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے بڑا جو رتبہ ہوگا سفارش کرنے کے لحاظ سے وہ علماء کرام ہی ہوں گے۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرفت القرآن میں دیلمی کے حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے، تفسیر مظہری میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم دین سے کہے گا تم سفارش کرو، میں تمہاری سفارش کو قبول کروں گا۔ تم جن جن کے حق میں سفارش کرو گے، تم نے جن کو فیض پہنچایا، تمہارے جتنے تلامذہ ہیں، شاگرد ہیں، تم جن کے متعلق سفارش کرو گے، میں ان سب کے حق میں تمہاری سفارش قبول کروں گا۔ 100 نہیں، 1000 نہیں، لاکھ و 10 لاکھ نہیں، فرمایا اگرچہ ان کی تعداد آسمان کے ستاروں کے برابر ہو۔ تو حق تعالیٰ کی اجازت کے بغیر تو کوئی سفارش نہیں کر سکتا، اور حق تعالیٰ کی اجازت کے بعد انبیاء علیہ السلام بھی سفارش کریں گے، علماء کرام بھی سفارش کریں گے، اور حفاظ کرام بھی سفارش کریں گے۔ یہ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ کا مطلب یہی ہے کہ حق تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ یہ آیت الکرسی، اس کے حدیث پاک میں بڑے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آپ نے بیان فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کرے گا تو اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اس کے اور جنت کے درمیان موت کے علاوہ کوئی چیز حائل اور مانع نہیں ہے، یعنی مرنے کے بعد اس کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھول دی جائیں گی اس کی قبر میں، اور جنت کی خوشبو اور اس کی ہوائیں اور اس کی راحت کے انتظامات اس کے لیے پہلے سے کر دیے جائیں گے۔ جنت میں داخلہ تو بعد میں ہوگا، لیکن جنت کا ماحول اور اس کی کھڑکیاں اس کے لیے کھول دی جائیں گی۔ یہ انعام ہوگا اس شخص کو جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کرے گا۔ اور بھی اس کے فضائل حدیثوں میں آئے ہیں کہ اگر کسی گھر میں آیت الکرسی پڑھ دی جائے تو اس میں شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ اس لیے اس کے فضائل ہم کو پیش نظر رکھنا چاہیے، اور ہر شخص کو کم از کم آیت الکرسی زبانی یاد کر لینا چاہیے، اور ہر فرض نماز کے بعد اس کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔